یہ پالیسی شفٹ ہے، وزیر اعظم سے ملاقات کرنا، اچھے لہجے میں بات کرنا، ایک امید دلانا کہ معاملات اب جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ کیا یہ پالیسی شفٹ آپ کے قائد، آپ کے لیڈر عمران خان کی طرف سے ہدایت کردہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب آج وزیر اعظم کو ملے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ صوبے کا اور وفاق کا ورکنگ ریلیشن شپ اور بہت سارے ایشوز جو ڈے بائی ڈے کے ہوتے ہیں ان پر ملنا اور چیزوں کو آگے لے کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ایک نظریاتی اختلاف ہے، باوجود اس کے ایک اصولی موقف ہے کہ 8 فروری کو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا فارم 45 کے ذریعے ہم جیتے ہوئے ہیں، اور وہ فارم 47 کے ذریعے 20 ممبران قومی اسمبلی پر مشتمل پارٹی کو 123 ممبران ساتھ ایڈ کر کے ان کو حکومت بھی دے دی، اور بلکہ ان کو ہر طرح کے ان کو وسائل بھی دے دیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے بھی آگے چلنا ہے، اور ملک کی جہاں معیشت کھوکھلی ہو چکی ہو اور آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آ چکی ہو اور مذاکرات کا دور بھی، جو دورانیہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ بہت کم ہے۔ یہ 2 دن پہلے کے کچھ بیانات جو ہم نے سنوائے بھی، اس میں بالکل آپ کا بڑا ہارڈ لائن سٹانس تھا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 دن میں ایسا کیا بدلا کہ آپ نے پالیسی شفٹ کی؟ میں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ آتے تھے اور وہ ملتے تھے، اور بلوچستان میں بھی جب اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ آ گیا تھا، جب باپ کے علاوہ دوسرے، تو وہ اس وقت بزنجو صاحب بھی ملتے تھے۔ چیف منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات، اس کو روٹین کی آپ ورکنگ ریلیشن شپ کہیں۔ دوسرا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بات عمران خان کی یا بات علی امین گنڈا پور کی نہیں ہے، بات اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی بھی ہے، جن کے مقدر میں سوائے مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی انتشار اور ملک میں معاشی عدم استحکام ہی ہے۔ کیا انہوں نے بھی آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک وہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ اس چیز جو ذکر آپ نے پہلے کیا اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی اور مجھے اور دے دیں۔ یہ اچھی بات ہے اور میں اس کو اگین کہہ رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، یہ بڑے اچھے آپٹکس ہے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹین کا میٹر آپ کی طرف سے نہیں ہے، بیکاز آپ کی طرف سے بہت ہارڈ لائن سٹانس تھا کہ یہ چور ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہیں۔ تو وہ جو شفٹ آیا ہے کہ ٹھیک ہے جعلی وزیر اعظم کے پاس جانا ہے، اس کو لسٹ تھمانی ہے اور کہنا جناب یہ ہمارے مطالبات ہیں، جعلی بندے کے سامنے آپ مطالبات کیوں رکھیں گے اپنے؟ نہیں، وہ مطالبات اس مینڈیٹ کے ہیں جو مینڈیٹ کے پی کے نے علی امین گنڈا پور کو دیا ہے، اس عوام کے ہیں جن کے جائز حقوق آئینی طور پر وفاق نے صوبہ کے پی کے کو پورے دینے ہیں۔ یہ ایز اے کسٹوڈین گئے ہیں، یہ اپنی ذات میں یا اپنے ایز اے پارٹی ورکر نہیں گئے، اور ایز اے کسٹوڈین آف کے پی کے، ایز اے چیف ایگزیکٹو آف کے پی کے، ان کو اس ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ملنا ہے، اور اس کو آپ اچھا ہی کہیں، نہیں اس کو برا نہیں کہیں۔ ایسے ماحول میں اچھا ہی رہے ہیں، لیکن سوال ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ میں آپ کو کلپ سنواتا ہوں ایک، کہ ابھی جو بات علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگین 2 دن پہلے جب وہ انکار کر رہے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے، تب بھی وہ چیف منسٹر تھے، تب بھی وہ اتنے ذمہ دار تھے۔ پہلے حلف کی وہ انہوں نے سوال کا جواب دیا تھا حلف کے اوپر، کہ آپ ان کے حلف پہ کیوں نہیں گئے۔ حلف کی بات، اور جب حکومتیں بیٹھ جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، اپنی ورکنگ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد کا ماحول اور ایٹماسفیئر اور جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتے ہیں حکومت سازی کے حکومتوں کے، وہ معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ماحول اور بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وفاق ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار اگر ادا کرنا چاہتا ہے، جس کو بڑا بھائی کہا جاتا ہے، تو پھر چھوٹے صوبوں کی احساس سے محرومی کو دور کرنی ہے۔ اور میں اس بات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے، میری ابھی علی امین صاحب سے بات نہیں ہوئی، اگر انہوں نے ان کو پازیٹیو جیسچر دیا ہے، پرتپاک استقبال کیا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے، اور یقین دہانی لفاظی میں نہیں ہوگی،
وہ واقعی چھوٹے صوبے کو اگر لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک میں یہ سوچ اور یہ ان کی کاوش دونوں طرف سے ملک کے سیاسی عدم استحکام کے خاتمے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ تو صاحب یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں سر، گی یہ بڑی پریگمیٹک، بڑی سینسیبل گفتگو ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور یہ آئی تھنک اگین یہ ہمیں مزاج اس وقت پوری پارٹی میں نظر آ رہا ہے which is a good thing again۔ سوال میرا ایک اور ہے کہ کیا اس سب کو، چلے میں اس کو پالیسی شفٹ نہیں کہتا، میں اس کو اچھا جیسچر کہتا ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ کہتا ہوں، اس سب کو خان صاحب کی تائید حاصل ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کل جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، اچھا، کیونکہ آخر صوبے نے وفاق کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہے نا، یعنی ان سے بھی کنفرمیشن لینا باقی ہے؟ جو نہیں، اب دیکھیں اب وہ تو جیل میں ہے، اور جو ماحول کل خان صاحب سے بنا دیا گیا اس کے بعد جو حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن جو ایک صوبائی چیف ایگزیکٹو نے وفاق کے پرائم منسٹر سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے سلسلے میں ملنا ہے، اور درینہ مطالبہ ہے کہ کے پی کے جب نگران وزیر اعلیٰ بھی تھے اور اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ جو ہماری پارٹی کے تھے، ایون ان کو اپنے وزیر اعظم سے بھی شکوہ رہتا تھا کہ وفاق جو ہے کے پی کے کا حصہ پورا نہیں دیتا، وفاق بلوچستان کا حصہ پورا نہیں دیتا، ایون یہ شکوہ ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ کا پنجاب کا بھی تھا، تو یہ ہمیشہ شکوہ رہتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ جو موجودہ جو ایک صورتحال میں جو تفریق بڑھ گئی ہے، اس میں وفاق اور صوبے کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس خلیج کے بڑھنے کا نقصان الٹیمیٹلی صوبے کو ہی ہوا ہے۔ چلیں یہ آپ بطور پارٹی کے اہم رکن آپ یہ بات کر رہے ہیں، اوورآل جماعت برسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ بات کی، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر یہ چیز اب پائی جاتی ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ملک کو قوم کے لیے پہلے ہم نے سوچنا ہے۔ اچھا، جو آپ نے بات کی بیکاز آف دی obvious reason is کہ آپ کے چیئرمین اس وقت ہے وہ پابند سلاسل ہے، آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اس کو ابھی عمران خان کی مہر لگنا باقی ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ ان کو کنونس کریں گے کہ آپ اس نیریٹو کو اپنائیں؟ میری پارٹی میں ہمیشہ رائے، میری ذات کی پارٹی میں ہمیشہ رائے یہی رہی ہے، اور مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا یا مجھے ابھی جب بھی اب اس ملاقات کا پتہ چلا ہے، تو میں نے اس کو پازیٹیو وے میں میں نے اس کو اپریشیٹ ہی کیا ہے، اور ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ سیاست کے میدانوں میں، ایوانوں میں، اور احتجاج آئین اور قانون کے دائروں میں، سڑکوں پر وہ رہتا ہے، وہ رہے گا۔ ہم اپنا جو مطالبہ ہے وہ دہرائیں گے اور اس مطالبے پر احتجاج جاری بھی رکھیں گے، لیکن اس ملک کو چلانے میں، اس ملک کو مضبوط کرنے میں، اس ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں جہاں قربانی اس قوم کے لیے تحریک انصاف کو دینی پڑے گی، وہ ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دیں گے۔ اور وہ قربانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب آپ احتجاجی سیاست چھوڑیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی اپنی سپیچ میں جو انہوں نے میڈیا سے کی تھی اس میں کہا کہ ہم ٹریبیونل میں جائیں گے، تو ٹریبیونل میں جائیں گے، اب آپ تھرو پراپر پروسیس آپ پرسو کریں گے دھاندلی کے جو جتنے بھی الزامات ہیں آپ کو ان کو، یعنی اب آپ احتجاج سڑکوں پہ نکلنا وہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم ٹریبیونل میں بھی جائیں گے اور اپنا احتجاج بھی جو پرامن احتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے۔